الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العلی العظیم۔ مذہب اسلام اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں کے آگے جھکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو یہ کہا اذ قال له ربه اسلم، کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جو تمام عالموں کا رب ہے اپنا سر اس کے آگے جھکا دیا ہے۔ اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ نہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے نہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، نہ انسان کسی بھی چیز کے نتیجے پہ اللہ کے حکم کے آگے غور کرے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف آپ اس چیز کے نتیجے کے بارے میں غور کر رہے ہو۔ اللہ کہنے کہ نماز پڑھو اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نماز پڑھو کہ پتہ نہیں مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ نتیجے پہ غور نہ کرے، اللہ کے حکم کو مانے۔ اللہ کا حکم کیا کہہ رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ فیصلے کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس چیز کے اندر غور کرے اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو سپرد کرے۔ اسی لیے بعض انبیاء کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں وہ افوض امری الی اللہ کہہ دیتے تھے کہ میرا ہر مسئلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اپنی کوئی عقل، رائے، خیال، دماغ وہ اللہ کے حکموں کے آگے نہیں چلاتے تھے، اللہ کے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دیتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ اللہ کے حکم کو نہ پڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو نہ سمجھتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے قضایا میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے مقدمات میں ہم کیا کرتے ہیں، غیروں کی عدالتوں میں جاتے ہیں، وہاں سے حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور مقدس قرآن اور شریعت کی مقدس تعلیمات اور حضرت نبی علیہ السلام کے طور طریقے
ہمیں دیے ہیں کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات حل کریں اور ان قوانین کے آگے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں اپنا سر تسلیم خم کریں. اور حقیقت یہ ہے جن لوگوں کے پاس اللہ کا قرآن حضرت نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں وہ دنیا کی عدالتوں میں در در دھوکے نہیں کھاتے, در در ٹھوکرے نہیں کھاتے, در در پہ اپنا سر نہیں رکھتے. وہ دنیا کی عدالتوں میں رشوتوں کے بازار گرم نہیں ہونے دیتے. وہ اپنے پیسے کو ناجائز مقدمات کے اندر استعمال نہیں کرتے. ان کا پیسہ غلط مقدمات میں غلط پیروی کے لیے نہیں جاتا, بلکہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا قرآن اور ہمارے آقا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات کیا ہیں. اللہ کا حکم آ جائے اور بس اس کے آگے کچھ نہیں ہے. کتابوں کے اندر حدیث کے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک منافق شخص تھا اور ایک یہودی آدمی تھا. ان دونوں کا ایک زمین کو لے کر جھگڑا ہو گیا. منافق جو اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان مانتا تھا تو وہ فیصلہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گیا. دونوں فیصلہ لے کر گئے حضور کے بعد, حضرت یہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے, یہ ہمارا مقدمہ ہے. یہودی اس مسئلے میں حق پر تھا. اب ہماری شریعت تو اتنی نازک شریعت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. فرمایا اگر تمہیں کسی قوم سے دشمنی ہے اور اسی قوم کے ساتھ تمہارا معاملہ پڑ جائے, تم اس قوم کے لیے فیصلہ کرانے والے بن جاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں اس دشمنی کی وجہ سے کوئی انصافی مت کر دینا. ایک آدمی تمہارا دشمن ہے, تمہیں موقع ہے اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا, تمہیں موقع ہے اس کو تکلیف دینے کا, تمہیں موقع ہے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کا, تمہیں آج موقع ہے اس کو پھنسانے کا. آج تمہارے ہاتھ کے اندر اس کی باغ دور ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری باغ دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. تم اپنی دشمنی کی وجہ سے اپنی دشمن کو بے انصافی مت کر دینا, انصاف سے کام کرنا. یہ دین وہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انصاف کرنا وہ اقرب للتقوی, یہ اللہ کے تقوی کے, اللہ سے ڈرنے کے زیادہ قریب ہے. تو یہودی کو اس کا پورا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ حضرت امام الانبیاء سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ جو بھی صادر فرمائیں گے وہ فیصلہ کیا ہوگا, صحیح ہوگا. دنیا ہمارے نبی کو جانتی تھی کہ ان کا فیصلہ انصاف کے خلاف نہیں ہو سکتا, حق کے خلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے یہ منافق ہے, ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور میں یہودی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. لیکن جب مقدمات کی فیصلے کی باری آئے گی تو مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ وہ فیصلہ حق پر کریں گے. ایسا ہی ہوا. نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ بھائی یہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہے. تو وہ منافق جو ہے وہاں سے ہٹ کے اس یہودی سے کہنے لگا کہ بھائی میں اس فیصلے کو نعوذ باللہ نہیں مانتا, میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کراؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منافق آدمی کو یہ پتا تھا کہ حضرت عمر تھوڑا ٹیٹ ہے یہودیوں کے تعلق سے. انہیں پتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. اور وہ یہودی تھا, اس یہودی کو اتنا یقین تھا کہ عمر جو ہے ٹھیک ہے یہودیوں کے خلاف ہیں اور یہودیوں کے مخالف ہیں اور وہ سخت گیر ہیں یہودیوں کے تعلق سے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ان کی اپنے نبی کے خلاف نہیں جا سکتا. وہ دونوں کے دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور وہاں حاضر ہو کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ حضرت اس طرح کا مسئلہ ہے. پہلے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ میرے حق میں صادر فرمایا اور اب جو ہے یہ آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے. حضرت عمر نے اس سے معلوم کیا کہ اسی طرح ہے بات کہ ہاں اسی طرح ہے. جب عمر نے فرمایا کہ کھڑے رہو, تلوار لے کر آئے اندر سے, اس کی گردن اڑائی اور فرمایا جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے عمر کا اس کے لیے یہ فیصلہ. تو اگر ہم حضرت نبی علیہ السلام کی مقدس تعلیمات کے آگے اپنا سر نہیں جھکائیں گے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اپنے ایمان کی ہمیں خبرگیری کرنی چاہیے. خدا نخواستہ اگر تعلیمات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ہم نے اپنا سر نہ جھکایا, یہ حضرت نبی علیہ السلام نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان فیصلوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر شک و شبہ پیدا ہو گیا, ہمارا ایمان خطرے میں چلا جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی وضاحت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا, ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں. نبی علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں, جو شریعت لے کر آئے ہیں, جو طور طریقے لے کر آئے ہیں, ان طور طریقوں کے آگے ہمیں اپنا سر جھکانا پڑے گا. خدا نخواستہ ہمارا عمل, ہمارا ذہن, ہمارا دماغ, ہماری زبان, ہمارا قدم اگر تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلا گیا تو میرے بھائیو آگے کی زندگی کا بڑا خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے, بہت خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھا کر یہ بات کہی ہے, قسم کھا کر. ایک مقدمہ ہوا, اس مقدمے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ فیصلہ لے جانا نہیں چاہتے تھے, اپنا مقدمہ آپ سے فیصلہ نہیں کرانا چاہتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرمائی اور قسم کھا کر یہ بات کہی, قسم کھا کر. اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی, تاکید کے لیے قسم کھائی گئی. فلا وربک, تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمنون, اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. کس کا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جو اپنے آپسی معاملات میں, آپس کے اختلافات میں آپ کے فیصلے کے آگے اپنی گردن نہ جھکا, آپ ہی کو اپنے فیصلوں کا حاکم نہ بنے, آپ ہی کو اپنے مقدمات کا قاضی تسلیم نہ کرے, آپ کے فیصلے کو سر تسلیم نہ کرے آپ کے فیصلوں کے آگے. اور صرف یہ نہیں, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مقدمے کے فیصلے کے آگے مان تو لیتا ہے لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں اس کی بھی وضاحت فرمایا صرف یہ نہیں ہے کہ فیصلے کو مان لیا بس اور دل سے جو ہے یہ ہے کہ بس بھائی ہو گیا ٹھیک ہے, ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت, جو فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے اس فیصلے کے تعلق سے دل کے اندر ذرا سی قدرت بھی نہ ہو, ذرا سی تکلیف بھی نہ ہو کہ یہ فیصلہ میرے خلاف چلا گیا. اگر ظاہر میں تو بات مان لی لیکن دل کے اندر یہ بات رکھی کہ حضور نے میرے حق میں نعوذ باللہ فیصلہ صحیح نہیں کیا, اللہ کہہ رہے لا یؤمنون, اس کا ایمان معتبر نہیں. اب نبی علیہ السلام تو موجود نہیں تھے لیکن آپ کی مقدس سیرت, آپ کی مقدس تعلیمات, آپ کی مقدمات کے اندر کیے گئے فیصلے وہ سارے کے سارے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیے.
دنیا کے اندر انسان کو کوئی بھی حالت پیش آئے، بیماری کی حالت پیش آئے، صحت کی حالت پیش آئے، تندرستی کی حالت پیش آئے، غم کی حالت پیش آئے، خوشی کی حالت پیش آئے، شادی کا موقع ہو، بیاہ کا موقع ہو، یا کسی اور کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کو اور ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ دیکھ لو اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے بس وہی قابل قبول ہے۔ اسی لیے ہمارے آپس کے معاملات ہوں، آپس کے جھگڑے ہوں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائیوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس میں رشتہ داروں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، کاروباری جھگڑے ہو جاتے ہیں، زمینی فسادات ہو جاتے ہیں، آپس میں انتشار اور اختلاف ہو جاتے ہیں، فتنے برپا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر نہ جانے ہر انسان کو کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اگر ان حالات میں ان حادثات میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پہ غور کر لیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ان موقع پہ ہمیں کیا کہا ہے، اور ہم دنیا کی عدالتوں کی طرف نہ بھاگیں، دنیا کی عدالتوں میں اپنا پیسہ برباد نہ کریں، ہم لوگ رشوتوں کے بازار گرم نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی نہ کریں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بغاوتی تیور نہ اپنائیں، بلکہ نرم رویہ رکھیں اور اپنا فیصلہ اپنے اکابر بزرگوں سے کرائیں، اپنا فیصلہ دارالافتاء کے مفتیان سے کرائیں، اپنا فیصلہ اپنے علماء سے کرائیں، اپنے اکابر سے کرائیں، شریعت کے قوانین کے مطابق کرائیں، اپنے فیصلے کو جو شریعت کے مطابق ہوا ہے اپنے سروں کے اوپر رکھیں، تو ہماری زندگی خوشگوار بن جائے گی، ہماری زندگی کے اندر خوشیاں آئیں گی، ہمارے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی یہی خوبصورت عادت تھی، یہی خوبصورت صفت تھی، یہ خوبصورت طریقہ تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑی عدالت، ان کا سپریم کورٹ، ان کے سارے معاملات کا حل کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اسی لیے انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اپنے ہر معاملات میں یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمیں اس مسئلے کے اندر کیا ہے۔ آپس میں جھگڑے ہو گئے کوئی بات نہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، جھگڑے ہو گئے لیکن جھگڑوں کا حل قرآن سے تلاش کرو۔ اس قرآن کریم کو صرف پاک کی زینت مت بناؤ، قرآن کریم کو، اور یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہمارے بڑوں نے لکھی، قرآن کریم کی ایک ایک آیت سے کروڑوں مسئلے نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ان کتابوں کو صرف پاک کی زینت مت بننے دو۔ یہ قرآن کا صرف ہم نے اتنا سمجھ لیا کہ کوئی مر جائے گا قرآن کو پڑھوا لیں گے، قرآن ایصال ثواب کی کتاب ہو رہی ہے کہ بس ایصال ثواب کے لیے قرآن کو باقی رکھا جائے۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن قانون حیات ہے، قرآن مقصد حیات ہے، قرآن جینے کے طریقے بتلاتا ہے، قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا انسان فرشتوں کی لائن میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے، قرآن انسان کے اندر صفت ملکوتیت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں،
اپنے معاملات کو آپس میں بیٹھ کر حل کرو، اپنے معاملات کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنے دو۔ اور اگر ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کے آپس کے معاملات کا حاکم بنایا جائے، ثالث بنایا جائے، قاضی بنایا جائے، فیصل مقرر کیا جائے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ کرانے والوں کی نیت درست ہو، جو پنچایتی لوگ ہیں ان کی نیت درست ہے، جو فیصلہ کرانے والے ثالث ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ ان دونوں فریقوں کے اندر محبت ہو جائے، ان دونوں فریقوں کے اندر تعلق ہو جائے، یہ معاملہ طول نہ پکڑے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی اس نیت کی برکت سے ہم دونوں فریقوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں کی نیت صلح صفائی کی ہونی چاہیے، دونوں فریقوں کو جھکنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں الصلح خیر، کوئی بھی معاملہ ہو اس کو صلح سے نپٹاؤ، صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رہا مسئلہ صلح کے لیے، صلح کے اندر دونوں فریقوں کا دیکھ لیا کرو۔ اور ایک فریق کو لالچ ہوتا ہے، انسان کے اندر لالچ اللہ نے رکھا ہے، دونوں کے لالچ کا خیال رکھتے ہوئے ایک 20 کی راہ نکال لیا کرو، اور اس 20 کی راہ کو اپنا کر اس 20 کی راہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر دیں۔ لیکن خدا نہ خاصہ اگر فیصلہ کرنے والوں کی نیتوں کے اندر فساد ہے، فیصلہ کرنے والے ایک فریق کی طرف جھک رہے ہیں، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کے قاضی رہے، آپ کا آخر وقت پر زارو قطار ہونے لگے، کسی شاگرد نے آپ سے معلوم کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہو، کیوں زارو قطار رو رہے ہو، کیا موت کا ڈر لگ رہا ہے؟ فرمایا نہیں، موت کا ڈر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جس کی پکڑ سے میں ڈر رہا ہوں۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ ایک فیصلہ آیا تھا، ایک مدعی تھا، ایک مدعا علیہ تھا، میں نے اس میں فیصلے کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ قاضی کے آگے مدعی اور مدعا علیہ برابر بیٹھیں گے، بیٹھنے میں مدعی یا مدعا علیہ کو امتیاز نہیں ہوگا کہ مدعا علیہ کو اچھی جگہ پہ بٹھا دیا اور مدعی کو نیچے بٹھا دیا۔ کہ میرے سے چوک یہ ہو گئی کہ اس فیصلے میں میں نے مدعی کو تھوڑا امتیاز کر دیا تھا، میں نے مدعی کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کر دیا، آج میں اس فیصلے کو اس کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اس بات کو میری پکڑ نہ کر لے کہ تو نے مدعی اور مدعا کو برابر کیوں نہیں کیا۔ تو جو لوگ فیصلہ کرانے والے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرائیں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ نازک مسئلہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، فرمایا جس کو فیصل بنایا گیا، قاضی بنایا گیا، اس کو تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ اشارہ ہے کہ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، جس طرح بغیر چھری کے اگر کسی جانور کو آپ ذبح کرو گے بڑی تکلیف ہوگی، بانس سے ذبح کرو گے جانور تڑپے گا، ایسا ہی معاملہ قاضی کا ہوگا۔ فیصلہ کرنے والے اچھی طرح خیال رکھیں کہ ہم لوگ مسلمانوں کے معاملات کو آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو اپنے گھروں میں سلجھائیں، اپنے گھروں میں نہ سلجھ سکتے ہوں تو اپنے رشتے داروں تک لے جائیں معاملہ، رشتے داروں تک نہ سلجھتے ہوں تو باہر کے محلے کے آس پاس والے لوگ ان کو اکٹھا کریں، لیکن ہمارے معاملات، ہمارے مقدمات، ہمارے آپس کے حادثات کوئی بھی ہو، کسی بھی چیز سے جڑا ہوا ہو، وہ معاملہ باہر نہ جانا چاہیے، ہمارے معاملات گھر کے اندر نمٹنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔